بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ کل کی آیات میں ہم نے دنیاوی زندگی، دنیا کا مال و دولت، اس کے فانی عارضی ہونے کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کی آیت کے اندر جو چیز خصوصاً بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کثرت انبیاء کی حکمت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ کثیر تعداد میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسولان اعظام کو بھیجا۔ اتنے زیادہ انبیاء اور رسول بھیجنے کی آخر وجہ کیا ہے، اس کے متعلق آج کی آیت میں ذکر ہوگا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی ملت تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین خوشخبری سناتے، ومنذرین اور ڈر سناتے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ سچی کتاب کو نازل کیا، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں میں فیصلہ کریں، فیما اختلفوا فیہ، جن چیزوں میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا ان کتابوں کے متعلق، الا الذین اوتوہ، مگر وہی لوگ جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات، واضح نشانیاں یا واضح حکم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، فہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، الذین آمنوا، اہل ایمان کو، لما اختلفوا فی، اس چیز کی ہدایت عطا فرمائی جس میں وہ کافر اختلاف کرتے، من الحق، سچی بات کی ہدایت عطا فرمائی اہل ایمان کو، باذنی، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت کے اندر انبیاء کے نزول کا ذکر ہے، انبیاء کے نازل کرنے کی وجہ اور حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا سب سے پہلے جملہ جو ہے وہ دیکھیں، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، ایک دین پر تھے، ایک ملت تھے۔ اس کے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال مفسرین کرام نے اس جملے کے متعلق تحریر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ای کانوا مجتمعین علی الہدی وذالک عشرۃ قرون بعد نوح علیہ السلام۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ ایک جماعت سے مراد کیا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی ملت، ایک ہی دین پر تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ایک ہی ملت تھے، تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد 10 زمانے، وذالک عشرۃ قرون،
10 زمانے 10 قرن بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد، علی الدین، لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور 10 قرن 10 زمانے، ہر زمانہ 80 سال پر محیط ہے۔ تو یہ عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک دین پر رہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فلما اختلفوا فی الدین، جب لوگوں نے دین کے اندر اختلاف کیا تو پھر فکفر فریق منہم، کسی گروہ نے کفر کر دیا، فبقی الاخرون علی الدین، جو باقی تھے وہ دین پر رہے، وحصل النزاع، یہ وجہ بنی ان کے اندر نزاع کی، ان کے آپس میں اختلافات کی، آپس کے جھگڑوں کی یہ وجہ بنی کہ جب تک وہ ہدایت پر رہے سلسلہ چلتا رہا، جب ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تو ان اختلافات کی بنا پر بعض نے اپنے ذہن کے مطابق دین اختیار کر لیا، اپنے اس اصلی دین کو چھوڑ دیا، بعض اپنے اسی اصلی دین پر کاربند رہے۔ یہ جب نزاع کی وجہ بنی، فبعث اللہ الرسل، تو اللہ رب العزت نے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اب بعض مفسرین کرام نے یہ 10 زمانے جو لکھے ہیں یہاں، یہ جو تفسیر سعدی کے اندر ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ 10 زمانے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ آنے تک 10 زمانے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے 10 زمانے، ان 10 زمانوں کے اندر لوگوں کے احوال بدلے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بن کر آئے، سب سے پہلے رسول دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں اور 313 رسولان اعظام ہیں، اور سب سے پہلے جو رسول آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ وقیل بل کانوا مجتمعین علی الکفر والضلال والشقاء لیس لهم نور ولا ایمان فرحم اللہ تعالی بارسال الرسل الیہم۔ بعض مفسرین کرام نے یہ تحریر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے بعد، آپ کے بعد جو لوگ تھے وہ کفر پر جمع ہو گئے، گمراہی پر جمع ہو گئے، بدبختی پر جمع ہو گئے۔ لیس لہم نور ولا ایمان، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت کا نور تھا، نہ ان کے پاس ایمان کی دولت تھی۔ فرحم اللہ، اللہ کو ان پر رحم آ گیا، اللہ کو ان پر رحم آیا تو اللہ نے بارسال الرسل الیہم، ان کی طرف رسول بھیجتے ہوئے اللہ نے ان پر رحم کیا۔ اب ان مختلف مفسرین کرام کی آراء سے پتہ یہ چلا کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، یا دوسری تفسیر کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، پہلے رسول کے بعد یا پہلے نبی کے بعد، جب تک لوگ ایک دین پر کاربند رہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی معاملہ ان کے ساتھ ٹھیک رہا۔ جب انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، دین کے اندر اختلافات ہوئے تو رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر کثرت انبیاء کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ لکھی ہے مفسرین کرام نے، تاکہ لیفصلوا بین الخلائق، کہ یہ مختلف قوموں کے درمیان فصل آ جائے، فاصلہ آ جائے، فرق آ جائے، یہ فلاں قوم تھی، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان پر حجت قائم ہو جائے، ان قوموں پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ یہ کوئی نہ کہہ سکے ہمارے زمانے میں تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر قوم پر حجت پوری کرنے کے لیے ہر زمانے کے اندر نبیوں کو ترتیب وار اللہ رب العزت نے مبعوث کیا۔
فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب نبیوں کا کام دو طرح کا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کریں، احکامات کو مانیں۔ مبشرین، نبی رسول ان احکامات کی تعمیل کرنے والوں کو اللہ کی رضا کی یا جنت کے داخلے کی، آخرت کی بہتری کی ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ومنذرین، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہ کرے، انکار کر دے، دین کو ٹھکرا دے۔ منذرین، وہی نبی وہی رسول ان انکار کرنے والوں کو وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے اور جہنم کی آگ اور عذاب سے ڈر سنانے والے ہیں۔ یہ انبیاء دونوں طرح سے امتوں کو دعوت تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بشارت سنا کر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کر بھی، دونوں طرح ترغیب و ترہیب کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ رہا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ اللہ نے سچی کتاب بھی نازل کی۔ اب 1,24,000 انبیاء آئے یا 313 رسول آئے، کیا ہر ایک کے ساتھ کتاب آئی؟ ویسے تو ہم عام پڑھتے ہیں 4 کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، 100 یا 110 صحیفے ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ انزل معہم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ کتاب کو، سچی کتاب کو نازل کیا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو نبی نئی شریعت یا کتاب لے کر آتا ہے، وہ ضروری نہیں وہ بڑی ہی کتاب اس کے پاس ہو، کتاب کی شکل میں اس کے پاس شریعت ہو، کتاب کے علاوہ بھی کوئی نبی شریعت نئی لے کر آتا ہے تو وہ نبی رسول بھی ہوتا ہے۔ اور ہزاروں انبیاء، کیونکہ 313 رسول ہیں، باقی 1,23,000 جو ہیں وہ کم و بیش انبیاء ہیں، وہ رسول نہیں ہیں۔ تو 1,23,000 کم و بیش جو صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے بھیجا، ان کے ساتھ سچی کتاب کو نازل کیا۔ تو سب کے ساتھ تو کتاب نہیں آئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جو آئے تو وہ جس شریعت کے اندر آئے، جس زمانے کے اندر آئے، اس زمانے سے پچھلے زمانے میں جس رسول کی شریعت چل رہی تھی اسی رسول کی شریعت کو آگے انہوں نے چلایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ سچی کتاب کو نازل کیا۔ یعنی جو انبیاء آئے تو اپنے سے پچھلے زمانے کی شریعت کو آگے چلاتے رہے، جو رسول آئے تو ہر رسول آنے والا اپنی نئی شریعت لے کر آیا۔ انبیاء آئے تو وہ جو موجودہ شریعت یا پچھلی شریعت رسول کی وہ آگے اس کی تبلیغ کرتے رہے، جو رسول جو بھی نیا آیا اس نئے رسول نے اپنی نئی شریعت کی تبلیغ کی۔ یہ کتاب کیوں ان کو نبیوں کو دے کر بھیجی؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں میں فیصلے کریں، فی مختلفوا فیہ، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اللہ فرماتا ہے اختلاف بھی وہی کرتے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی، کتاب عطا ہوئی، اختلاف وہی کرتے ہیں۔ اب اس جملے کے متعلق تفسیر معالم التنزیل کے اندر امام بغوی لکھتے ہیں، قال ابن زید، حضرت ابن زید کہتے ہیں فی ہذہ الآیہ، اس آیت کے متعلق، اختلفوا فی القبلہ، کہ ان کا اختلاف کیا تھا، کس قسم کے ان قوموں کے اختلافات تھے۔ حضرت ابن زید فرماتے اختلفوا فی القبلہ، انہوں نے قبلہ کے اندر اختلاف کیا۔ ومنہم من یصلی الی المشرق ومنہم من یصلی الی المغرب ومنہم من یصلی الی بیت المقدس، کسی نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کسی نے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کسی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ فہدانا اللہ الی الکعبہ، اللہ نے ہمیں کعبے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ سابقہ قومیں ان کے اپنے اپنے قبلے، فہدانا اللہ الی الکعبہ، اللہ نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی تو کعبہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ واختلفوا فی الصیام، اسی طرح روزے کے اندر بھی ان کا اختلاف رہا، ان قوموں کا، سابقہ قوموں کا۔
منہم من یصوم فی اول النہار، کسی نے دن کے ابتدائی حصے کے اندر روزہ رکھا، ومنہم من یصوم فی وسط النہار، کسی نے دن کے درمیان میں روزہ رکھا، ومنہم من یصوم فی آخر النہار، کسی نے دن کے آخری حصے میں روزے کا انتخاب کیا وقت کا، ومنہم من یصوم فی اللیل، کسی نے رات کے اندر روزہ رکھا۔ فہدانا اللہ لشہر رمضان، اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے کی طرف رہنمائی فرما دی، رمضان کے مہینے کی اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ واختلفوا فی الایام، اسی طرح سابقہ قوموں نے دنوں کے اندر بھی اختلاف کیا۔ فاخذت الیہود السبت والنصارى الاحد، یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنا لیا، عیسائیوں نے یوم الاحد یعنی اتوار کے دن کو اپنا لیا۔ فہدانا اللہ للجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہودیوں نے ہفتے کو اپنایا، عیسائیوں نے اتوار کو اپنایا، ہمیں اللہ رب العزت نے جمعے کی ہدایت عطا فرمائی، ہمیں جمعہ عطا فرمایا۔ واختلفوا فی ابراہیم، اسی طرح سابقہ قوموں کا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی اختلاف رہا۔ وقالت الیہود کان یہودیا وقالت النصارى کان نصرانیا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ فہدان اللہ للحق فی ذالک، اللہ نے اس معاملہ میں ہمیں حق بات کی ہدایت عطا فرمائی۔ وہ حق بات کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے اور وہ دین حنیف رکھنے والے تھے، ان سے جدا دین رکھنے والے تھے۔ کیوں؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ مانتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، تو یہودی کہتے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ دین حنیف یعنی ان سے جدا دین رکھنے والے تھے، جو ہر قسم کے باطل دین سے جدا دین تھا۔ واختلفوا فی عیسیٰ، اسی طرح سابقہ قوموں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اختلاف ہوا۔ فجعلت ہم الیہود لفریۃ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ فجعلت النصارى الہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا۔ فہدانا اللہ لہ من ذالک، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں حق بات کی طرف ہدایت عطا فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ الہ ہیں نہ الہ کا بیٹا ہیں، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی روح مقدس ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، کہ دین یا کتابوں کے اندر بھی اختلاف وہی لوگ کرتے ہیں جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح حکم آ جانے کے بعد یا واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ان کتابوں کے اندر اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، یا بغیم بینہم، آپس کے حسد کینے کی وجہ سے، کیونکہ یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ حسد ہی تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی آپس میں وہ لڑائی ہوئی تو وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو حسد ہی تھا۔ تو اس حسد کی بنا پر جب قتل ہوا تو اس قتل سے پہلے بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے یہ بات کہ یہ جو جنگلی جانور ہیں، وحشی جانور، اس قتل سے پہلے انسانوں کے ساتھ آبادیوں کے اندر چلتے پھرتے تھے، انسانوں کے ساتھ آبادیوں میں چلتے پھرتے، گلی
گلیوں کے اندر انسانوں کے پاس سے گزرتے چلتے پھرتے تھے۔ جب یہ پہلا قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو وہ جانور وحشت کھا کر جنگلوں اور ویرانوں کی طرف بھاگ گئے۔ ہم ان جانوروں سے وحشت کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ جانور انسان سے خوف کر کے بھاگے ہوئے ہیں کہ یہ انسان کا پہلا قتل ہوا۔ اس قتل کی نحوست کی وجہ سے جو جانور وہ وحشی، وہ جنگلی انسانوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، وہ انسانوں سے وہ ڈر کا وحشت کھا کے وہ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے اختلاف یا حسد کینے کی وجہ سے اختلاف۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت عطا فرمائی۔ لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، جن باتوں میں، جن چیزوں میں وہ سابقہ قومیں اختلاف کرتی تھی، اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت عطا فرما دی۔ اسی جملے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون الاولون، ہم آخری بھی ہیں اور ہم اول بھی ہیں، ہم آخری بھی ہیں اور اول بھی ہیں۔ آخری اس اعتبار سے ہے کہ ہمارا زمانہ آخر میں ہے، سب نبیوں کے آخر میں ہمارا زمانہ ہے، اس اعتبار سے ہم آخرون ہیں۔ اور اولون کس اعتبار سے ہیں؟ نحن اول الناس دخول الجنہ، ہم تمام لوگوں سے پہلے، سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ نحن الآخرون الاولون، دنیا کے اندر ہم آئے سب سے بعد میں ہیں، لیکن جنت کے اندر ہمارا داخلہ سب سے پہلے ہوگا۔ فرمایا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتینا من بعدہم، ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی، انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ان کو جو دن ملے ان نے ان دنوں کے اندر بھی اختلاف کیا، اللہ نے دنوں کے متعلق بھی ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور پھر حضور نے آخر میں مثال کے طور پر فرمایا ہماری اور میری قوم کی مثال آج کے دن کی طرح ہے، جیسے آج کا دن ہے، موجودہ دن، اور فرمایا یہودیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کل کا دن ہے، عیسائیوں کی مثال ایسے ہے جیسے پرسوں کا دن ہے، یعنی وہ پیچھے ہٹتے گئے اللہ کی رحمت سے، اور ہم آج کا دن ہے کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو مانا، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے ہمیں آج کا دن یعنی اپنی رحمت کے بالکل قریب رکھا ہوا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر انبیاء کے نزول کی وجہ، کثرت انبیاء کی یہ نکلی کہ سابقہ قوموں کے اندر جب اختلافات، ان کے آپس میں نزاع بڑھ گئے، تو ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا۔ پھر یکے بعد دیگرے انبیاء کیوں آئے؟ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے رہے، 8 10 نبی بھی ایک زمانے کے اندر ہوئے کہ مختلف قوموں کے اندر اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ان قوموں کے اندر فصل ہو جائے اور ان قوموں کے اوپر حجت قائم ہو جائے، کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں ہمارے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا۔ یہ حکمتیں اور وجوہات تھی کثرت انبیاء کے مبعوث ہونے کی۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔